شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم و حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ پیڑ جنت کا پیڑ ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ آرام و سکون اور اللہ کا قرب پانے کی ضمانت دیتا ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم کے انسانی اور بشری خاص میں سب سے پہلے نسیہ بھول چوک نے ظہور کیا، اور یہ بھولا بیٹھے کہ اللہ کا یہ حکم ضروری تھا، نہ کہ رب کی اور سے کوئی مشورہ۔ آخر کار جنت کے ہمیشہ قیام اور اللہ کے قرب کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم انسانی ضرورتیں ابھرنے لگیں۔ دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلد جلد آدم اور حوا دونوں پتوں سے سطر ڈھانکنے لگے، گویا انسانی تمدن کی یہ شروعات تھی کہ اس نے ڈھکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اترا اور آدم سے پوچھ تاچھ کی ہوئی کہ منع کرنے کے باوجود یہ حکم نہ ماننا کیوں؟ آدم آخر آدم تھے، اللہ کے دربار کے مقبول تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطیوں کو تاویلوں کے پردے میں چھپانے کے بھی مطلب کی کوشش سے باز رہے۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ سرکشی نہیں، بلکہ انسان ہونے کے ناطے بھول چوک اس کی وجہ ہے۔ پھر بھی غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے معاف کر دیے جانے کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر خلافت کا حق ادا کریں۔ اس لیے حکمت کے تقاضے کے طور پر ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک طے وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس عداوت کے اپنے تمام سامان کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو ٹکرانے والی طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کی طرح تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ اس لیے تم اور حوا یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر بسو اور اپنی مقرر کی ہوئی زندگی تک عبودیت کا حق ادا کرتے رہو۔ اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے جیون ساتھی حضرت حوا کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔